گرامی قدر حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرات کی خدمت میں گزارشات عرض کی گئی ہیں۔ مزید اسی سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان حضرات کا تذکرہ اور ان کی سیرت کا تعارف اور ان کے بارے میں معلومات، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے یہی لوگ ہدایت کے ستارے ہیں، انہی لوگوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو اس لیے ان حضرات کی سیرت اور ان کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم انہی لوگوں سے دینی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رہنمائی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعارف کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور مشہور ابو قحافہ کی کنیت سے ہی والدہ کا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اور اس صحابہ کرام میں سے بھی سب سے افضل پوری امت مسلمہ کے نزدیک وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو اتنے اعزازات سے نوازا ہے، اسلام میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا ہے کہ جہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہاں دوسرا شخص آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح ان کا لقب صدیق اور عتیق ہے، صدیق اکبر یہ ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ صدیق سچا تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ ذات اور وہ شخصیت جو حق لے کر آئی، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی، تو علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ باقی صحابہ بھی نہیں تصدیق کی۔ ہر ایمان لانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی ہے، ان کا کچھ انداز ہی نرارا اور جدا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المتقون، ہیں سارے ہی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، سب متقی ہیں۔ لیکن مصدق بھی واحد ذکر کر کے خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، اور ان کی اس لقب کے ملنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کے سفر پر بلایا اور یہ عظیم معجزہ عطا کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر اور مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. یہ عظیم سفر، عظیم معجزہ جو روح مال جسم حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، یہ معجزہ ہے اور یہ عظیم سفر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس تشریف لائے اور اس کا ذکر آپ نے عوام کے سامنے کیا تو مشرکین مکہ کو ایک بہترین موقع مل گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جو درجہ ہے سب سے بڑا وہ ابو بکر صدیق کا ہے. ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ ابو بکر صدیق کو کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے، متنازع بنایا جائے، ان کی اس دوستی میں دراڑ ڈالی جائے. تو کہنے لگے کہ آج موقع ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات کے ایک لمحے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو اس مختصر سے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی. تو یہ بات سننے کے بعد وہ خوش ہوئے، بغلے بجانے لگے کہ آج موقع ہے، ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ جس کے دین کی تو دعوت دیتا ہے، جس کو تم اللہ کا نبی مانتا ہے، پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ آسمانوں سے وحی آتی ہے، وہ آسمانوں کی باتیں کیا کرتا تھا، اب تو اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی چلا گیا. تو یہ ایسا موقع ہے کہ جب ہم یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے تو ضرور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق نے اس معجزے کے حوالے سے نہیں سنا. جب یہ بات ان تک پہنچی اور وہ آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی نے تو آج یہ دعویٰ کر دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اگر واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ یہ تو کوئی میرے لیے عجیب بات نہیں ہے، اس لیے میں تو اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزانہ جبریل آسمانوں سے وہی لے کر میرے پاس دن میں کئی مرتبہ آتا ہے. تو جو رب آسمانوں سے روزانہ جبرائیل کو کئی مرتبہ بھیج سکتا ہے وہ میرے نبی کو آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہے. اس لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی بات اور نئی بات یا عجیب بات نہیں ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس لیے کہ میں تو اس سے مشکل بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ جبریل آ رہا ہے اور وہ وحی لاتا ہے اور وہ دن میں کئی مرتبہ آتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں، راوی ہے حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا جانے لگا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بہت پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود اور حضرت عمر بھی موجود، حضرت عثمان غنی بھی موجود. یہ چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین آپ کی یہ دوست اور ساتھی بھی اور صحابی بھی موجود تھے. آپ جب اور پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو وہ حرکت کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں. یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب کی فضیلت کے بھی ہم قائل ہیں اور خلافت کے بھی قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، پہاڑ رک گیا کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق فرمایا، ایک صدیق موجود ہے
اور یہ ایک انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک مقام اور درجہ ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ درجہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق شہید تو نہیں لیکن یہ شہادت سے بھی بڑا درجہ معلوم ہوتا ہے. قرآن جس ترتیب سے اس کو ذکر کر رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ انبیاء کے بعد صدیق کا درجہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ کا صدیق ہونے کا اور اس لقب کا ذکر کیا، اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابشر، تیرے لیے خوشخبری ہو اے ابو بکر، انت عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اس کے بعد سے آپ کا عتیق لقب مشہور ہوا. کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنی عظیم یہ شخصیات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے تھے. اسی طرح ان کا یہ اعزاز بھی ہے، یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کے جو درجات ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ کا ہے. وہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی موقع پر نام لے کر بالترتیب جنتی ہونے کی خوشخبری دی. وہ 10 صحابہ کرام ہیں، تو ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں. 10 صحابہ کرام کا نام لیا. تو ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 خوشخبری، جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ کرام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور نہیں ہے، یہ خصوصیت ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں ان صحابہ کرام کا نام لے کر ان کو جنتی فرمایا. اسی طرح غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام جن کے بارے میں حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جھانکا دیکھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا کہ آج کے بعد میں نے تمہیں جو ہے وہ تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو یہ خوشخبری اہل بدر کے لیے. پھر اس کے بعد غزوہ احد کے صحابہ کرام کا درجہ اور مقام ہے. پھر بیعت رضوان کا، جو صحابہ کرام بیعت رضوان میں شریک ہوئے. ان کے بعد وہ صحابہ کرام جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہ صحابہ کرام جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. سب کے لیے مرتبے اور مقام کے اعتبار، فضیلت کے اعتبار، فضیلت تو یہ ہے، باقی ہیں سب کے سب جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، مشکل حالات تھے، اور وہ جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ظاہر ہے فضیلت اور درجہ کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیں سب کے سب جنتی، وہ چاہے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اسلام لائے ہوں یا بعد میں. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بہت سے موقع پر متعدد بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی روایات اور احادیث ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے ملتی ہیں، شاید دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے اتنی روایتیں نہ ملیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. مشہور حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاہ میں تشریف لے گئے اور میں ساتھ تھا، مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے اور ایک شخص آیا، اس نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دو، اور وہ آنے والے ابو بکر تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو. پھر فرمایا کہ دوسری مرتبہ ایک شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دے دو، تو فرمایا وہ عمر تھے. اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو، اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تم پہ ایک آزمائش اور امتحان بھی آئے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کی ترتیب معلوم ہوئی، جس فضیلت کی ترتیب کے اہل سنت قائل ہیں، اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی بھی اجازت دی اور جنت کے ساتھ خوشخبری بھی دی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس روایت مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغات میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو باغات میں تشریف لے جانا، سیر اور تفریح کے لیے چلے جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہمیں معلوم ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کو جہاں بھی وہ ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، انہیں اپنے دین کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام کے باغات تھے، مدینہ طیبہ کے باغات تھے، مسلمانوں کی کلچر میں، مسلمانوں کی تہذیب میں، مسلمانوں کے رہن سہن میں غیر مسلموں سے فرق ہے، ان کا اپنا رہن سہن ہے، ان کا سب کچھ دین ہے۔ وہ جہاں ہوتے ہیں، جس جگہ ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہمارے باغات ایسے ہوں، سیرگاہیں اور تفریح گاہیں ایسی ہوں کہ جہاں پردے کا اہتمام ہو، بے حیائی کے اسباب وہاں موجود نہ ہوں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے مختلف دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مختلف لوگوں کو پکاریں گے اور بلائیں گے۔ جو آدمی جس بھی عبادت میں زیادہ آگے بڑھنے والا ہوگا، کسی کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جو روزے داروں کا ہوگا، کچھ لوگوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ جن کی نمازیں اور نوافل اور ان کا اہتمام بہت زیادہ ہوگا، کچھ لوگ صدقے والے ہوں گے۔ تو جب یہ روایت مبارکہ بیان کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے اور بلایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تم ہی ہو کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے انہیں ادا کر دیا ہے، صرف ایک ذات اور شخصیت ابو بکر صدیق کی ایسی ذات ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے پایا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہی ابو بکر صدیق کو ان احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیسی وفا تھی اور کس طرح ساتھ نبھایا، کتنے احسانات کیے اسلام پر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھی، اور راستے میں آپ کا ہار گم ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، پانی موجود نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے کہ ان کا ہار گم ہوا، ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑا، اب یہاں پانی نہیں ہے تو نماز کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی بیٹی پر غصہ آیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو اس موقع پر ڈانٹا بھی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یعنی باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نماز کا وقت تھا، پانی موجود نہیں تھا کہ صحابہ کرام وضو کر کے نماز ادا کر سکے، اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیات تیمم کو نازل فرمایا کہ پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو اس سارے صحابہ کرام جو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہلے گئے کہ ہمیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے، وہ سارے آئے کہنے لگے کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے اسلام پر آپ کی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گہرانے کی وجہ سے ہمیں یہ تیمم والی آیت نازل فرمائی ہے اور ہمیں یہ آسانی دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرانہ ایسا تھا، اسی طرح صرف اب اتنی خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سننے والے، اب ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے اعمال کو آپ دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کو دین کی طرف راغب کیا جائے، ترغیب دی جائے، تو وہ ہمیں گناہگاروں کی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ نے 100 قتل کرنے والے کو معاف کیا ہے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی ایسی لایانی دلیلیں، شیطانی دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور ان کے اعمال کو آپ دیکھیں، خوف خدا کو دیکھیں، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیں۔ ہم جو ہے وہ کسی ایک نیکی کو لے کر پرامید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمازی ہے تو وہ کہتا ہے بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، باقی میرے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مزاج بنا رکھا ہے کہ وہ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھتے ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے سے جمعے کے گناہ معاف۔ ہر آدمی نے شریعت کو اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق سمجھ لیا ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ تمام اعمال خیر میں سبقت لینے والے ہمیں نظر آئیں گے، پہل کرنے والے نظر آئیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جو روزے سے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں آج۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون شخص ہے تم میں سے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ عمل آج میں نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون ہے تم میں سے جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین اور مستحق آدمی کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں اتنے نیک اعمال جمع ہو گئے ہوں یقیناً وہ شخص جنتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود یہ لوگ نیک اعمال میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے، اسی خوش فہمی میں بیٹھنے والے نہیں تھے کہ ہمیں تو متعدد بار اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اب تو ہم جنت کے وارث بن چکے ہیں۔ نہ باقی صحابہ نے نعرے لگائے کہ جنت کے وارث تو صحابہ ہیں، نعرے نہیں لگائے ہیں، وارث ہیں، جنتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم عمل سے زیادہ نعروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، الفاظی پر ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ایسا لفظ آئے، ہم لفظوں کے مسلمان بن چکے ہیں، واہ واہ ہو جائے، لیکن عملی زندگی میں ہم صفر ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، خصوصاً اس عظیم شخصیت کی زندگی سے ہمیں اس عمل سے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو کسی بھی نیک عمل میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی میں نیک اعمال پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں تو ساری اتنے عمل میں نے کر لیے ہیں، اب نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلمان کو قیامت والے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم التغابن فرمایا ہے، خسارے کا دن۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب کے لیے خسارے کا دن ہوگا، کفار کے لیے تو ہوگا ہی، لیکن مسلمانوں کے لیے سوال سے ہوگا کہ وہاں مسلمان یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ کاش وہ لمحات، وہ وقت جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے بغیر گزرا ہے، کاش وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا۔ تو اس لیے اعمال خیر میں تو ان حضرات کی زندگیوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس میں تو یہ نیکی کر رہا ہوں، بس مزید نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، یا کسی ایک نیکی پر یا جو ہے عمر کے ایک حصے میں جا کر بندہ یہ کہے نہیں، ہمیشہ جب موقع ملا فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اسی طرح مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا ہی معیار ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک موقع پر مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے
اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں تو نیکی میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن آج موقع مل گیا کہ میرے گھر میں اللہ کا دیا ہوا مال بھی اس وقت موجود ہے، تو میں آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا کہ جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اپنے ذہن میں نے یہ کہا کہ آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اس نیکی میں۔ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اپنا مال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی پوچھا، تو وہ کہنے لگے کہ سارا جو گھر میں تھا وہ لے آیا ہوں، گھر میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو ہی چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں کبھی بھی نیکی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، پھر بہت سے غلاموں کو آزاد کر کے خرچ کیا۔ ایک روایت میں 70 کے قریب حضرت بلال، عامر بن فہرہ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے والے، اسی طرح 70 کے قریب ان غلاموں کو آزاد کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور کفار کی قید میں تھے، ان کے مالک کافر تھے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، تو ان سے جو ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے ان کو آزاد کیا۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے، مصطح بن اساسہ ایک صحابی رسول ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کچھ منافقین نے تہمت لگائی تو 2-3 مسلمان مخلص مسلمان تھے جو ان کی باتوں میں آگے، ان میں سے یہ بھی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیز اور رشتہ دار تھے، اور ماہانہ وظیفہ ان کا مقرر کر رکھا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ منافقین کے ساتھ اس میرے عزیز اور رشتہ دار نے بھی یہ باتیں کی ہیں، تو ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو ہے وہ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ جو ہے وہ اس آدمی پر مال خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ کسی صاحب حیثیت آدمی کو اس بات کی قسم نہیں اٹھا لینی چاہیے کہ وہ آئندہ علماء اور مساکین پر خرچ نہیں کرے گا۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کریں؟ اس سے بھی چاہیے کہ وہ درگزر کرے اور معاف کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس آیت کو پڑھتے اور کہتے کہ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے اور ہمیں درگزر کرے، اور جو ہے وہ ہم نے درگزر کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ وظیفہ جاری کر دیا۔ حالانکہ جو ہے وہ بیٹی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی، عزیز اور رشتہ دار تھے، تو معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی ایسی تکلیف بھی پہنچی ہے تو نیکی کا کام روکنا نہیں چاہیے۔ وہ اس بندے کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری، تواضع اور انکساری، تو بہرحال ان کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ سب سے پہلے مبلغ تھے کہ سب سے پہلے علی الاعلان، اور اس پر جو ہے وہ ان کو بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلے جب بیت اللہ میں آ کر انہوں نے کچھ لوگوں کو تبلیغ کی تو وہ سارے کے سارے لوگ چونکہ مشرکین تھے وہاں کے، تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو ایک مبلغ ہونا چاہیے۔ مبلغ کا مطلب مسلمان کی زندگی اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے، اس کا ہر عمل، اس کے اخلاق، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، اس کے معاملات، ہر چیز مسلمان، ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے اسلام کا۔ یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی، ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی تبلیغ، بسا اوقات زبان سے زیادہ بندے کا عمل اثر کر رہا ہوتا ہے، اس کی وہ کیفیت، اس کا وہ معاملہ جو وہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ متاثر ہو جاتا ہے، تو مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے۔ دوسری ہمیں یہ بات معلوم ہوئی سیدنا صدیق اکبر کی سیرت سے کہ اعمال خیر میں ہمیں سبقت لینی چاہیے، محض اپنی زندگی میں اچھے اعمال پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی وفا کرنی چاہیے کہ وہ وفا ایسی ہو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔